اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ کیا صف میں اکیلے نمازی کی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے صف میں اکیلے نماز پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صف میں اگر جماعت ہو رہی ہے اور پیچھے کوئی آ کر اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ اکیلا امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے نمازی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ اگلی صف سے ایک آدمی کو تھپ تھپا کر پیچھے اپنے ساتھ صف میں شامل کر لے، اور اسے صف توڑنا نہیں کہتے، نہ یہ قیاس مع الفارق ہے، بلکہ اسے صف بنانا کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر دو آدمی نماز ادا کر رہے ہیں، دو ہی آدمی ہیں مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام صاحب اس جانب کھڑے ہوئے ہیں اور مقتدی اس جانب کھڑے ہوئے ہیں، امام کی دائیں طرف۔ تیسرا نمازی جب آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ جی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقتدی کو، نمازی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ صف میں شامل کر لے گا، یا پھر امام کو آگے بڑھا دے گا اور وہ دونوں پیچھے صف بنا لیں گے، امام آگے ہو جائے گا، یا پھر وہ اسے پیچھے کھینچ کے پیچھے دونوں صف بنا کے امام کو آگے کر لیں گے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اگر ایک شخص وضو کے دوران، انسان ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے معاملہ، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ڈاک پکڑ کے جائے اور جا کے دوبارہ وضو کرے، اور وضو کر کے آ کر پھر نماز پڑھے، کیونکہ بغیر وضو نماز اللہ عز و جل قبول نہیں کرتے۔ تو جب وہ صف سے نکل کر جائے گا تو لا محالہ یہ ایک مجبوری ہے اور ایک اضطراری حالت ہے، جس کی وجہ سے صف میں جو خلا واقع ہوا ہے تو دائیں بائیں سے نمازی مل کر اس خلا کو دور کر لیں گے، اور الحمدللہ اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔